میرا نام عرفان محمود برک ہے، لاہور میں میں رہتا ہوں اور شعبہ صحافت سے میرا تعلق ہے۔ مختلف اخبارات، اسلامی جرائد رسائل، اس میں آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں جو قادیانیت کا جو سلسلہ ہے وہ میرے دادا سے شروع ہوا۔ بچپن کے زمانے میں انہوں نے قادیانیت کو قبول کر لیا۔ کوئی علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، جسٹ مرزا قادیانی کو مجدد کی حیثیت سے مان لیا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، کیونکہ ان کا مذہب یہ عقیدہ ہے کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو مرزیت کی حالت میں دیکھ لیا، اس پہ ایمان لے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ میرے دادے کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ہمارا خالصتاً ایک مذہبی گھرانہ احمدیت کے حوالے سے مشہور تھا، ہمیں ایک مخلص احمدی کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ تو اسی گھرانے میں میں نے بھی آنکھ کھولی۔ جب شعور کی آنکھ کھولی تو گردونواں میں نے سارا یہی قادیانیت کا ماحول دیکھا۔ اس میں یہ تھا کہ کافی وجوہات تھیں جو میرے قبول اسلام کے لیے کارگر ثابت ہوئیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل محلہ کا رویہ وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بچپن کے زمانے میں اکثر ہمارے محلے والوں سے یہ بات سنتا کہ وہ ہمارے بارے میں کہتے کہ آپ لوگ جو قادیانی ہیں، احمدی خود کو کہتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں سوچتا کہ جب ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں، نمازیں وہی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے دین اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اہل محلہ ہمارا بائیکاٹ کرتے، اگر ہمارے محلے میں کوئی تقریب ہوتی خوشی کی، اس میں ہمیں مدعو نہ کیا جاتا، کسی بھی قسم کے معاملات میں ہمیں ہماری مداخلت جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کیا جاتا۔ تو ایک تو یہ میرے ذہن میں ایک بات کلک کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ اس میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، جسٹ اگر بات ہوتی ہمارے محلے کے لوگوں کی، سوچا جا سکتا تھا کہ اس میں ان کی کوئی ذاتی رنجش ہے، کوئی بات ہوتی ہمارے جناب علاقے کی، سٹی کی، پاکستان کی۔ لیکن جب میں نے اس پہ تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ صرف ہمارے پاکستان کے علمائی مرزائیوں کو کافر نہیں کہتے، بلکہ پوری دنیا کے تمام علماء بشمول امام کعبہ مسجد نبوی شریف کے جو امام ہیں، غرض کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا یہ علماء احادیث نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو دل سے کلمہ پڑھے تو آپ اس کو مسلمان سمجھیں؟ لیکن یہ ہمارے اہل محلہ کا رویہ اور میری یہ سوچ علماء کے بارے میں، پوری دنیا کے علماء کے بارے میں مجھے ایک شاہراہ پہ گامزن کر گئی۔ وہ یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک بار مرنے سے پہلے تحقیقات کروں، پڑھوں مرزائیت کی حقیقت کیا ہے۔ میں جس خود کو اس لیے قادیانی کہتا ہوں، احمدی کہتا ہوں کہ میرے گھر والے اگر وہ ہندو ہوتے تو میں بھی بتوں کو رام رام کرتا، اگر وہ عیسائی ہوتے میرے گلے میں بھی سلیب ہوتی، وہ سکھ ہوتے میرا مذہب بھی سکھزم سے ہوتا۔ تو مجھے ایک بار پڑھنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے اصل حقائق کیا ہیں۔ تو الحمدللہ یہی سوچ جو تھی مجھے اس طرف لے گئی، تحقیقات کی شاہراہ پہ میں گامزن ہو گیا۔ میں نے اس سلسلے میں چناب نگر سابقہ ربوہ سے قادیانیوں کی ساری بکس منگوائیں، ان میں مرزا قادیانی کی اپنی بکس تھیں۔ یہاں میں کہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں قادیانیوں کو ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں اسی اپنے قبول اسلام کے اس واقعے کے اندر ہی، کہ انبیاء علیہ السلام کتابیں نہیں لکھتے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، بلکہ انبیاء پہ تو کتابیں آسمان سے نازل کی جاتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، خود سے انبیاء رائٹر نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی قادیانی میری بات یہ سن رہا ہے تو میں اسے دعوت اسلام دینا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں، جن کو مرزائیوں نے روحانی خزائن کے نام سے پرنٹ کی ہے۔ تو خیر میں نے ان کتابوں کو پڑھا، دیگر جو قادیانیت کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کو پڑھا، تو ان کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کے اندر یہ سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا دجل ہے، سب سے بڑا فریب ہے، جو کہ اسلام کے روپ میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انگریز نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ سارا اس کا فتنہ شروع کیا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں حقیقت تک پہنچ گیا۔ اللہ پاک کا مجھ پہ خاص ایک فضل و کرم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے در حقیقت جو بیس تھی، بنیاد تھی،
وہ میرے بچپن کے زمانے میں دیکھا وہ مبارک خواب تھی کہ جس خواب کے وسیلے سے رب کائنات نے میری آنکھیں کھولیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ وہ خواب میں نے کیا دیکھا, اس کے بعد میری کیا فیلنگز تھیں. میں نے بچپن کے زمانے میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں, تو پیارے آقا کے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے, اس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھل تقسیم فرما رہے ہیں, لیکن جب آپ تقسیم فرماتے فرماتے ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرزائیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں, آگے تشریف نہیں لاتے, قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے, ان کو پھل نہیں دیتے. میں سارا منظر دیکھتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں کہ سرکار آگے تشریف کیوں نہیں لا رہے. لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ناچیز کی طرف دیکھتے ہیں, الحمدللہ نگاہ کرم فرماتے ہیں, تو آپ تبسم فرما دیتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد میں نے سارا یہ خواب میرے ذہن میں گھومتا ہے. کچھ عرصے بعد جب میں تحقیقات کرتا ہوں, ساتھ اس خواب کے بارے میں سوچتا ہوں, تو رب کائنات یہ فضل فرما دیتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے مجھے یہ ہدایت مل گئی. میں سمجھتا ہوں حقیقت ہی ہے, بنیاد ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرزائیوں کا بائیکاٹ کر کے بتلا دیا کہ یہ گمراہی ہے, یہ دجل و فریب ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ ناچیز کی طرف دیکھنا, نگاہ کرم فرمانا, میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا الحمدللہ. تو بچپن کے زمانے میں ایک دو میں نے اور بھی خواب دیکھے. ایک بار میں نے مرزا قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا. ساتھ جب میں نے وہ بکس پڑھی مرزا قادیانی کی, ان بکس کے اندر جو مجھے ان کے کفریہ باطل عقائد ملے, اس کے ذریعے سے میری اللہ پاک نے آنکھیں کھولیں. اور وہ عقائد کیا تھے کہ جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ رب کائنات کو گالیاں دی تھیں, استغفر اللہ, اللہ پاک کے انبیاء کی شان میں نازیبا کلمات کہے تھے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں, صحابہ کرام کے بارے میں نماز اللہ استغفر اللہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کی تھی, امہات المومنین کو گالیاں دی تھیں, اہل بیت اطہار کے بارے میں نعوذ باللہ برا کہا تھا, مکہ مدینہ کو گالیاں دی تھیں, قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کیے تھے. تو یہ ان ساری چیزوں کو جب میں نے پڑھا تو الحمدللہ جیسے جیسے میں ان کو پڑھتا گیا ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری محبت, چاہت, ادب کے وہ سارے بخیے ادھرتے گئے. اور آخر ایک دن وہ مبارک دن آیا کہ الحمدللہ یہ سارے تعلق, یہ سارے ادب کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئے, اور میں نے مرزا قادیانی کذاب پہ لانتیں بھیجیں, اور الحمدللہ سچے دین اسلام کو میں نے قبول کر لیا. جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد مجھے ایک فکر تھی, جستجو تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو ہمارے گھر والے ہیں, جیسا کہ میرے دادا ابو نے اس کو قبول کیا, اس کے بعد جو ہماری ساری فیملی تھی, خاندان, وہ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے, نہ کسی نے کچھ دیکھا نہ کسی نے کچھ سوچا, وہ اس مرزیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے. تو مجھے یہ فکر تھی کہ میں ان کو کسی طرح سمجھاؤں, ان کو میں قائل کروں, دلائل سے ان کو بتاؤں کہ آپ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, اور آپ کا اگر آپ اسی میں گمراہی میں آپ کی موت ہو گئی تو ٹھکانہ جہنم ہے, جہاں پہ آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا, کائنات کی کوئی طاقت, کوئی دولت آپ کو وہاں سے نہیں نکال سکتی. تو یہ فکر تھی کہ کسی طرح میرے پیارے, میرے گھر والے, میرے اپنے وہ جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں. اسی فکر کی وجہ سے میں نے الحمدللہ ان تک دعوت پہنچائی, اسلام کی میں نے ان کو تبلیغ کی, انہیں بتایا کہ جس کو آپ امام مہدی سمجھتے ہیں, مسیح موت خیال کرتے ہیں, ذلی بروزی نبی مانتے ہیں, وہ کائنات کا بدترین کافر تھا, اس کی کیا عادات تھیں, اس کے کیا عقائد تھے, وہ کیا کچھ کہتا رہا, وہ امام مہدی نہیں تھا, وہ مسیح موعود نہیں تھا, وہ ذلی بروزی نبی نہیں تھا, بلکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا تھا, کذاب تھا. تو الحمدللہ میں نے اسی فکر کے تحت ان تک جب یہ میسج کنوے کیا تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا, فضل و کرم ہوا کہ میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ, خدا غریق رحمت کرے, کہ آپ نے اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل الحمدللہ آپ نے باقاعدہ مرزیت پہ لانتیں بھیجیں اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد میرے 2 بھائی الحمدللہ ان تک میں نے اپنا میسج کنوے کیا. اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ وہ ود فیملیز الحمدللہ انہوں نے بھی مرزیت سے توبہ کی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد میں نے ایک تہیہ کر لیا, جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کے کہ میں نے مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کرنا ہے, اور اس اہم مقصد کے لیے میں نے, اگر جان جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, مال جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹائم جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس کا یہ ثمر دیا کہ اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے اب تک 150 سے زیادہ قادیانی الحمدللہ میری دعوت کے بعد انہوں نے مرزیت پہ لانتیں بھیجیں اور سچے دین اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا.
میری والدہ نے الحمدللہ اپنے قبول اسلام کے بعد مجھے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو کوئی قادیانی میرا جنازہ نہ پڑھے. میں مسلمان ہوں, مجھے الحمدللہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, اور جو جنازہ ہے مسلمان عالم دین پڑھے اور مسلمان پڑھیں. تو ان کی وصیت کے مطابق جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے گھر میں بات کی, ساری برادری ہماری اکٹھی ہو گئی. ایک طرف سارے رشتہ دار تھے قادیانی, تو لیکن میں نے اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں, اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا, اور میری والدہ کی وصیت ہے اس لیے آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے. خیر انہوں نے کافی زور لگانے کی کوشش کی, قادیانی بلوا لیے, قادیانی گنڈے آ گئے. اللہ کا فضل ہوا, میں نے مسلمان دوستوں کو بلایا, علماء کرام تشریف لائے, تو الحمدللہ ہم نے باقاعدہ میری والدہ کا جنازہ ان سے چھینا. ایک مسلمان عالم دین نے ان کا جنازہ پڑھایا, اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ان کی وصیت کے مطابق الحمدللہ ان کو دفن کیا گیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میرے گھر والوں کو میرا یہ قبول اسلام کا اعلان بڑا گراں گزرا. اب اس مقصد کے حل کے لیے انہوں نے شہر کے بڑے بڑے قادیانیوں کے مربی قادیانیوں کے مبلغ کو کہا جاتا ہے, تو ان کو بلانا شروع کر دیا کہ وہ مجھے گھر آ کے سمجھاتے کہ نعوذ باللہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین سچا ہے اور وہ احمدیت ہے, باقی سب گمراہی ہے. تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے بڑے بڑے قادیانیوں کے مبلغ آئے, ان کے مربی آئے, لیکن چونکہ میری تیاری تھی, میں نے اس کو پڑھا ہوا تھا, تو میرے سامنے ان کا کوئی بس نہ چلتا. اس میں ایک میں بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار میرے والد صاحب شہر لاہور کے سب سے بڑے ان کے مربی, ان کو بلا کے لے آئے کہ اس سے بات کر کے دیکھو, یہ تمہیں بتائے گا کہ ہماری جو احمدیت ہے یہ سچ ہے اور باقی سب گمراہی ہے. تو جب ہمارے گھر میں آ کے وہ بیٹھ گیا, میں نے کہا میری بھی شرط ہے کہ گھر کے باقی افراد بھی ہماری گفتگو کو سنیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جب میں نے مربی سے گفتگو شروع کی تو میں نے اس سے سوال کیا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا آپ کبھی تھیٹر دیکھنے گئے؟ کہتا جی تھیٹر دیکھنے تو آوارہ قسم کے لوگ جاتے ہیں, فاسق قسم کے لوگ جاتے ہیں, فاجر قسم کے لوگ جاتے ہیں, لچے لفنگے بدماش عیاش قسم کے لوگ جاتے ہیں. شرفاء وہاں پہ نہیں جاتے, نیک لوگ وہاں پہ نہیں جاتے, متقی لوگ نہیں جاتے. جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں جھٹ سے اٹھا, میرے پاس کتاب تھی, قادیانیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس کا نام ہے ذکر حبیب, لکھنے والا ہے مفتی محمد صادق, جو مرزا قادیانی کا قریبی مرید تھا اور جس کو نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے ہیں. وہ میں کتاب اٹھا کے لے آیا, میں نے کہا جی مربی صاحب بتائیے گا یہ کتاب آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری ہے. لکھنے والا مرزا صاحب کا مرید ہے؟ کہتے جی مرید ہے. آپ کے چندوں سے پرنٹ ہوئی ہے؟ جی ہم نے پرنٹ کی ہے. میں نے کہا اس کے اندر صفحہ 18 میں نے کھول کے پڑھنا شروع کیا, اس میں لکھا ہوا تھا, مفتی محمد صادق کہتا ہے کہ ایک بار میں تھیٹر چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا, اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا. صبح منشی ظفر احمد صاحب, یہ بھی قادیانی, انہوں نے مجھے دیکھ لیا ادب موجودگی میں, کہا کہ اچھا مرزا صاحب کے مرید بھی ہو, تھیٹر بھی جاتے ہو, تمہاری مرزا صاحب کے پاس جا کے شکایت کروں گا. آگے لکھا ہے کہ جب وہ مرزا صاحب کے پاس پہنچا, جا کے شکایت کی کہ مفتی صاحب رات کو تھیٹر چلے گئے تھے. اب منشی ظفر احمد کا تو یہ نقطۂ نگاہ تھا کہ یہ غلط اس نے کیا, لیکن آگے وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار تو ہم بھی گئے تھے. میں نے مربی سے سوال کیا کہ مربی صاحب آپ نے کہا کہ تھیٹر دیکھنے آوارہ لوگ جاتے ہیں, تو آپ کا مرزا قادیانی پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا آوارہ ہے, تھیٹر دیکھنے متقی لوگ نہیں جاتے, پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ کی مرزا صاحب متقی نہیں ہے. اب کجا کہ میری وہ اس بات کا جواب دیتا, اس نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ جی آپ آگے پڑھیں, آگے لکھا ہوا ہے کہ تاکہ معلوم ہو کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ان کا آپ نے درمیان کی بارہ لے لی, آگے پیچھے سے نہیں پڑھا. میں نے کہا مربی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا معذرت کے ساتھ, میں آپ کے سر پہ 100 جوتے مارتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ کیا؟ میں کہوں گا مربی صاحب تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. دنیا کے سارے چور چوری کریں, جج کے سامنے پیش ہوں, کہے چوری کی, کہے جی کی, تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے, پوچھے جج کیوں کیا, کہے تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے. دنیا کا سارا نظام بھی خراب ہو جائے گا نا اس طرح. تو میں نے کہا یہ تو کوئی آپ کی دلیل نہیں, جب اللہ اس کے رسول نے روک دیا ایسی جگہوں کے پاس بھی نہیں جانا, تم جس کو نبی مانتے ہو وہ پھر کیوں گیا؟ تو اللہ کے فضل سے وہ وہاں سے بھاگا. الحمدللہ اس کا ہمارے گھر میں بڑا اثر ہوا, ہلچل پیدا ہو گئی, ہمارے گھر کے باقی افراد سوچنے پہ مجبور ہو گئے. لیکن یہ تھا کہ ساتھ ساتھ میرے باپ نے مجھے ایک طرف سے تو یہ ذہنی ٹارچر یہ کیا, ساتھ ساتھ قتل کی دھمکیاں, جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکیاں, گھر سے نکالے جانے کی دھمکیاں, سائیکل چھین لی, کالج کی فیس روک لی. غرض کے جتنے بھی وہ اپنی طرف سے ریاکشن کر سکتا تھا انہوں نے کیا, کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ دوبارہ قادیانی ہو جائے.
میرے قبول اسلام کے بعد اللہ پاک نے مجھ سے کام لیا کہ الحمدللہ میں نے قادیانی مذہب کے بارے میں، مرزا قادیانی کی عادات کے بارے میں، مرزا قادیانی کی گھٹیا حرکات کے بارے میں، اس کے باطل نظریات و عقائد کے بارے میں ایک کتاب لکھی، ایک بڑے ہی اچھوتے ٹاپک پہ منفرد انداز میں۔ کتاب کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے پٹہرے میں۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر میں نے ایک نیا رخ، اس پہلو، نئے رخ سے اس پہ میں نے کام کیا، نئے انداز سے میں نے کام کیا کہ میں نے اللہ پاک کے کلام سے، قرآن پاک سے، احادیث رسول سے، ماڈرن سائنس سے، عقل انسانی سے، لاجک سے، بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین ان کی تحقیقات سے اور قادیانی کتب کے ریفرنسز سے یہ بات ثابت کی کہ قادیانی جس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، میں نے بکس کے اندر باقاعدہ یہ بات ثابت کی ان بکس کے ذریعے سے، اپنی بک کے اندر الحمدللہ، کہ مرزا قادیانی کو ایک شریف انسان کہنا بھی شرافت کی توہین ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کا انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، پہلے انڈیا کے اندر ہوئی، بعد میں ملک پاکستان میں ہمارے حکومت پنجاب کے سیکرٹری ہیں جناب محترم احمد علی ظفر صاحب، انہوں نے اس کتاب کی انگلش میں ٹرانسلیشن پاکستان میں کی، سندھی زبان میں ہوئی، اور الحمدللہ میں نے یہ بک ان کے مرزائیوں کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور کو بھیجی اور میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کا جواب دو، اور باوجود بارہا یاد دہانی کے آج تک دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا قادیانی اس کتاب کا جواب نہیں دے پایا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا یہ خاص فضل و کرم ہوا کہ یہ کتاب پڑھ کے اب تک سینکڑوں قادیانی راہ راست پہ آ چکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی کا یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے کہ میں مرتے دم تک انشاءاللہ میں نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو نہیں پتہ مرزائیت کے فتنے کا، جن کو نہیں پتہ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا، ان تک یہ میسج کنوے کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ آپ مرزائیوں سے تعلقات نہ رکھیں کہ آپ کا ایمان وہ برباد کر دیں گے، ان کی گمراہی کیا ہے، ان کے باطل عقائد نظریات کیا ہیں۔ الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوا اور ہزاروں مسلمانوں نے میری گفتگو سننے کے بعد الحمدللہ مرزائیوں سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ دوسرا میری زندگی کا جو اس کے بعد جو سب سے بڑا مقصد ہے، مشن ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانیوں تک بھی اسلام کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان رکھیں، اس کا دفاع کریں، عزت رسول کا پہرا دیں۔ بے شک کائنات میں اس سے بڑھ کے اعلیٰ بہتر کام اور کوئی نہیں ہے۔ عزت رسول کا پہرا اللہ کے ہاں اس کا بہت مقام ہے۔ وہ شخص جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا درجہ ہے۔ تو میں اسی پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں روشنی کی طرف رکھے، ہمیں اندھیروں سے بچائے، ہمیں گمراہی کی طرف سے بچائے، ہمیں فتنوں سے بچائے، اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ اسلام پہ کرے، اسلام پہ ہی زندگی گزار کے انشاءاللہ اسلام پہ ہمارا اللہ پاک خاتمہ کرے۔